قرآن میں کہتے ہیں کہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نا تمہیں عبث پیدا کیے تھے؟ واٹ از عبث؟ عبث کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی پرپز نہ ہو، اور دنیا کے اندر 10,000 چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں، کوئی ایک ایسی چیز ایسی بنائی ہو جس کا کوئی پرپز نہ ہو؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پرپز ہوتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا پین لے لیں، اس کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہوتا ہے، لکھنا۔ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں نا کہ مقصد اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا، پرپز کہہ لیں، مقصد کہہ لیں یا ڈیزائن کہہ لیں، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں آپ کہتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیزائنر کے ساتھ۔ دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈیزائن کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائنر۔ ڈیزائنر ڈیزائن کرتا ہے کسی پرپز کے تحت۔ تو اگر ہم اس چھوٹے سے فلسفے کو سمجھ جائیں کہ ایک ہے ڈیزائنر اور ایک ہے اس کا ڈیزائن، مثال کے طور پر یہ گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کا پیچھے ایک ڈیزائنر ہے۔ ڈیزائنر کون ہے جی؟ ہونڈا والوں نے اپنے ڈیزائن کیا بنایا ہے؟ سوک بنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے اس کا ایک پرپز ہے، انہوں نے فلفل کرنا ہے، پھر اس کو ایک خاص جو ہے نا سیگمنٹ کے اندر رکھا کہ جی ہیچ بیک ہے، یہ ایس یو وی نہیں ہے، یہ 4x4 نہیں ہے۔ انہوں نے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہونڈا بناتا ہوگا، لیکن سوک کو انہوں نے خاص جو ہے نا وہ سیڈان کے اس کے اندر رکھا۔ تو یہ ڈیزائنر اور ڈیزائن کا کانسیپٹ جو ایک پرپز کو فلفل کر رہا ہے بیسکلی۔ اسی طریقے سے اللہ ایک ڈیزائنر ہے۔ اللہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ بدیع السماوات، کہ اللہ بغیر کسی بلو پرنٹ کے، بغیر کسی انسپریشن کے، بغیر کسی مثال سابق کے، جس کی پریویسلی ماضی میں پاس میں کوئی اگزامپل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مخلوق کو کریٹ کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں آسمان و زمین کا کیا ہوں؟ بدیع ہوں۔ اللہ اتنا کریٹو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری کائنات بنائی ہے، پھر انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیزائن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نا تمہیں عبث پیدا کیے تھے؟ واٹ از عبث؟ عبث کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی پرپز نہ ہو، اور دنیا کے اندر 10,000 چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں، کوئی ایک ایسی چیز ایسی بنائی ہو جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پرپز ہوتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا پین لے لیں، اس کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہوتا ہے، لکھنا، اور لکھنے سے انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان بھی چیزیں بنا رہا ہے تو اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مقصد کے بغیر کوئی چیز نہیں بنائی جاتی۔ تو اللہ بھی جو ہے انسان کو بات کہتا ہے فحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے انما خلقناکم عبثا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کیا، وہ انکم الینا لا ترجعون، اور تم جو ہے نا ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ۔ اور یہ اتنی بڑی آیت ہے، غالباً صاحب عبداللہ بن مسعود یا کوئی اور ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کو ایک صحیح نیت کے ساتھ کسی پہاڑ پہ پڑھ دے، اتنی گہری اور اتنی ڈیپتھ والی آیت ہے کہ تو وہ پہاڑ جو ہے اس آیت کی ہیبت، عظمت اور اس کے ویٹیج سے چکنا چور ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے جو انسان کے مقصد کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذاریات کی آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو، یہاں پہ حصر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا ہی صرف اور صرف کس لیے کیا ہے؟ لیعبدون۔ اصل کیا تھا؟ یہ لیعبدونی تھا، کہ انسان کیا کرے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب ہمارے یہاں جو ہے نا، جو لفظ عبادت، عبودیت، بندگی، عابد، یہ حالانکہ بہت براڈر اس کے پرسپیکٹو سے، بہت براڈر پرسپیکٹو، ہم ان کو جو ہے نا عبادت کو ہم لے لیتے ہیں، جی نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم کہتے ہیں اصل عبادت ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور 5-6 معاملات اور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ عبادت اس کے اندر آ جاتی ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ نے اس پورا کا پورا دین کے اندر داخل ہونا ہے، جس کو ہم ایک لائف سٹائل کہتے ہیں. اور جب میں ایک ہوتی ہے ہماری کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنا یا روٹینز کے اندر نا، مطلب یہ آپ ان کو دیکھیں گے جو ایک ہیلدی اپنی ڈائٹ کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ بیسکلی کیا کہتے ہیں، دس از ناٹ اے ڈائٹ، دس از اے ہیلدی لائف اسٹائل، ہیلدی روٹینس. تو وہ ہمیشہ ورڈ یوز کرتے ہیں لائف اسٹائل کو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ دیا ہے نا، وہ دین دیا ہے، وہ مذہب نہیں دیا. مذہب ایک اسپیسیفک سیگمنٹ کے لیے ہوتا ہے، دین ایک بڑے میکرو پکچر کا نام ہے، ایک بڑے کلیات کا نام ہے، ایک بڑے فریم ورک کا نام ہے، جس میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن بیان کرتا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بدنی عبادت ہے. میں اپنے بدن سے، اپنے باڈی سے، چاہے میرے لمز، آرگنز، چاہے میرا دل ہی اس کے اندر کیوں نہ شامل ہو، قلبی عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، شکر ہو گیا، اس طرح کے. تو یہ سارے کی ساری ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي، بدنی عبادت، وَنُسُكِي اور مالی عبادت، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، مطلب 2 مائکروز اینڈ دین 2 بڑے میکروز، زندگی اور میری موت، یہ دونوں للہ رب العالمین، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. یہ زندگی جو ہے نا، ہمیں قرآن سمجھاتا ہے کہ آپ کی سانسیں بھی جو ہے نا، سانسیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اتنی گہری بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا نمازیں، میں کہہ رہا ہوں سانسیں، سوچ، محبت، بغض. یہ مطلب بڑے الولاء والبراء کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ محبت بھی آپ کریں. رائٹ لینا لیفٹ لینا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں کہ محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی سے نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے. دنیا نہیں کر رہی ہے، دنیا ہمیں نفس کے لیے کر رہی ہوتی ہے. مجھے کسی سے محبت ہے، میں اللہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتا. مجھے کسی نفرت ہے تو میں اللہ کے لیے نفرت نہیں کر رہا. آئی سمجھے؟ تو اس پوری زندگی کو جو ہے نا، اس بندگی عبودیت کے اندر لے کے آنا، یہ بیسکلی جو ہے کانسیپٹ ہے عبادت کا. اور عبادت جو ہے نا، وہ مکمل ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ پینیکل پہ جاتی ہے 2 فنڈامنٹلز کے ساتھ. ایک کو ہم کہتے ہیں الحب التام، دوسرے کو ہم کہتے ہیں وذل التام، کہ الٹیمیٹ لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ محبت کریں، کمال کی کریں، کہ ایسی کریں کہ اشد حب للہ. قرآن جس کو بیان کرتا ہے کہ شدید ترین محبت ہو اللہ کے لیے، ایسی محبت جو ہم دنیا میں کسی اور کو نہ دیں، تو ہماری عبادت کا 50% ہوتا ہے. اسی طریقے سے وذل التام، جو سبمیشن ہے، اپنے آپ اپنا ایک تذلل اختیار کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اللہ کے آگے، اور اللہ کو تعظیماً بڑا دینا، گردانا، بڑا سمجھنا، تعظیم دینا اللہ کو. یہ دوسرا بڑا ستون اور فنڈامنٹل ہے عبودیت کا، کہ ہم سبمٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، ذکر اذکار نہیں کر رہا، وہ اچھے کام نہیں کر رہا، وہ برائی سے نہیں روک رہا. وہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ بیسکلی اپنے نفس کی قربانی نہیں دے رہا نا. وہ نفس بڑا ہوا ہے، نفس کو سبمٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ایک انسان نفس کو سبمٹ کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اسٹل وہ اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ عاجزی نہیں آ رہی. تو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ محبت نہیں دے رہا. یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا، یہ جو نقص ہوگا نا، کہیں نہ کہیں یہ ایرر یا کہیں نہ کہیں یہ فلا ہوگا، تو اس کا جو ہے نا پینیکل ہے، جو کمپلیشن ہے، وہ الٹیمیٹلی نہیں ہوگی. یہ میجر کانسیپٹس ہیں جس کو ہمارے جو بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے بیان بھی کیا ہے ماضی کے اندر. تو یہ بنیادی طور پہ مقصد ہے انسان کا کہ اپنی زندگی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنے اٹھنے سونے کو، ہم جب سوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ مطلب ہم اللہ کے نام سے مرتے ہیں، اللہ کے نام سے زندہ ہوتے ہیں.
اٹھتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد، اور اسی کی طرح ہمیں دوبارہ کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے جانا ہے، دوبارہ وہیں پہ ریوائول ہوگا ہمارا، مریں گے پھر باسی بادل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کانسیپٹس ہیں، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ سب چیزیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ جو ہے وہ ذکر سے لبریز ہوتی تھی، تر رہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اور یہ ہے کانسیپٹ کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے اللہ کی عبودیت اور بندگی کے اندر رکھنا ہے۔ یہ ہمارا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا مسئلہ آ گیا ہے کہ جس میں یہ تو کرسچینٹی تھی بیسیکلی، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کلیسوں کے اندر چرچز میں بند کیا۔ ہم اپنے دین کو چرچز میں، ہمارے جو عبادت خانے، ہمارے جو مساجد ہیں، انہوں نے بند کیا چرچز میں۔ ہم اس کو جو ہے بند نہیں کرتے، ہم اس کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں۔ جس طرح کانسیپٹ اس کو سمجھنا ہو نا، آپ کو اس کو ریپ اپ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قل اعوذ برب الفلق، میں کس کا رب ہوں؟ فلک کا رب۔ فلک کا ایک تفسیر کیا ہے؟ میں صبح کا رب ہوں۔ صبح جب ہوتی ہے نا تو صبح کی روشنی جب آتی ہے، اسلام بھی ایسا ہی ہے، وہ کوئی تعصب نہیں رکھتی، وہ کوئی بائسنس یا پریجڈس نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو جو ہے وہ روشنی دے گی اور کسی کو روشنی دے گی۔ وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جب طلوع ہوتا ہے تو سب کو وہ روشنی دیتا ہے، سب کو اپنا پھل دیتا ہے۔ تو یہ عبادت کا میں سمجھتا ہوں مختصر سا ایک تعارف ہے اور تصور ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔